السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے جو ہے دوسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے اور اس میں بھی کتاب الدعوات کا تھا، اور اس کے بعد اب جو ہے کتاب مناسک ہے کہ حج کے بیان کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں حج کے بیان میں آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے قصہ حجۃ الوداع، اور حدیث نمبر ہے 2555۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور اس کا جو ہے بیان جو اس میں آیا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 9 سال قیام فرمایا اور اس دوران حج نہ کیا۔ پھر 10ویں سال آپ نے لوگوں میں حج کا اعلان کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ مدینہ پہنچ گئے، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کر، کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر احرام باندھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ مسجد میں نماز پڑھی، پھر اونٹنی پر سوار ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کو لے کر بیضا پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحیدی تلبیہ پکارا، میں حاضر ہوں، میں ہر قسم کی حمد، تمام نعمتیں اور بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو صرف حج کی نیت کی تھی، ہمیں عمرے کا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو چوما، 7 چکر لگائے، 3 میں رمل کیا، ذرا اکڑ کر دوڑے اور 4 میں چلے۔ پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے تو یہ عہد پڑھی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی اور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوم کر دروازے سے نکل کر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ صفا کے قریب پہنچے تو یہ تلاوت فرمائی، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا اور اس پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آپ نے بیت اللہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے تو اللہ کی توحید اور کبریائی بیان کی اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد سزاور ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دوران دعا فرمائی، آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ فرمایا، پھر آپ نیچے اترے اور مروہ کی طرف گئے، حتیٰ کہ جب آپ وادی کے نشیب میں تیزی سے اترنے لگے تو آپ دوڑنے لگے، حتیٰ کہ جب آپ چڑھنے لگے تو آپ معمول کے مطابق چلتے گئے، حتیٰ کہ آپ مروہ پر پہنچ گئے اور آپ نے وہاں بھی ویسے ہی کیا جیسے صفا پر کیا تھا، حتیٰ کہ جب آپ آخری چکر میں پہنچے تو آپ مروہ پر تھے اور صحابہ آپ کے نیچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آواز دیتے ہوئے فرمایا، جس چیز کا مجھے اب پتہ چلا ہے، اگر اس کا مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور میں اس حج کو عمرہ میں تبدیل کر لیتا۔ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں، وہ احرام کھول دے اور اسے عمرے میں بدل ڈالے۔ سراقہ بن مالک بن جشم کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں داخل کی اور 2 مرتبہ فرمایا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا، اور یہ صرف ہمارے اسی سال کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے اونٹ لے کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب تم نے حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا، اے اللہ، میں اس چیز کا تلبیہ پکارتا ہوں جس کا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے لہذا تم احرام نہ کھولو۔ راوی بیان کرتے ہیں، قربانیوں کے جانوروں کی وہ جماعت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے اور وہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر آئے تھے، یہ سب 100 تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جن کے پاس قربانی کے جانور تھے کے سوا سب لوگوں نے احرام کھول دیے اور بال کترا لیے۔ جب ترویہ 8 ذی الحجہ کا دن ہوا تو انہوں نے منا کا ارادہ کیا اور حج کے لیے احرام باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، آپ نے وہاں مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی، پھر تھوڑی دیر قیام فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ نے نمرہ میں
بالوں کا بنا ہوا خیمہ لگانے کا حکم فرمایا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ قریش کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ قریش کے دستور جاہلیت کے مطابق مشعر الحرام مزدلفہ میں وقوف فرمائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ وہاں اترے حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی کسوہ کے بارے میں حکم فرمایا تو اس پر پلان رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کی نشیب وادی اورونا میں تشریف لائے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال تم ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس مہینے کی، اور وہ تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی۔ جاہلیت کے خون یعنی قتل بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جس سے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ وہ بن وسط قبیلے میں دودھ پی رہا تھا کہ قبیلہ حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے، وہ مکمل طور پر ختم ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے انہیں اللہ کی امان و عہد کے ساتھ حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے انہیں حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر مسکن پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو پھر تم انہیں ہلکی سی ضرب مار سکتے ہو۔ اور میں تم میں سے ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اسے لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر پڑھائی، اور آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر آپ سواری پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وقوف کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کسوہ کا پیٹ چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشعات پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتلے تودے کو اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی سی زردی رہ گئی حتیٰ کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے چلے حتیٰ کہ مزدلفہ تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں 1 اذان اور 2 اقامت سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر پڑی۔ پھر کسوہ پر سوار ہوئے اور مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اس اللہ سے دعا کی، اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید بیان کی۔ آپ مسلسل کھڑے رہے حتیٰ کہ خوب اجالا ہو گیا۔ آپ طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل دیے۔ آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا اور آپ وادی مصر پہنچے تو سواری کو تھوڑا سا تیز کیا، پھر درمیانی راستے پر ہو لیے جو کہ جمرہ عقبہ پر نکلتا تھا حتیٰ کہ آپ اس جمرہ کے پاس پہنچے جس کے پاس درخت تھا۔ آپ نے اسے 7 کینکریاں ماری۔ آپ ہر کینکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ ان میں سے ہر کینکری ایسی تھی جیسے چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ نے یہ کینکریاں وادی کے نشیب سے ماری۔ پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے۔ پھر آپ نے یہ فریضہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا تو باقی اونٹ انہوں نے ذبح کیے اور آپ نے انہیں بھی اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا اور ہر اونٹ سے 1 ٹکڑا کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا۔ آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور طواف افاضہ کیا۔ نماز ظہر مکہ میں پڑھی۔ پھر آپ عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے جو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد المطلب کی اولاد پانی نکالو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا۔ انہوں نے آپ کو 1 ڈول پانی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ حدیث نمبر 2556۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہم میں ایسے تھے جنہوں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا اور ہم میں سے بعض نے حج کے لیے احرام باندھا۔
جب آپ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور وہ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تو وہ احرام کھول دے، اور جس شخص نے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور وہ قربانی کا جانور ساتھ لایا ہے تو وہ عمرہ کے ساتھ حج کے احرام کی نیت کر لے، پھر وہ احرام نہ کھولے حتیٰ کہ وہ ان دونوں سے فارغ ہو جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ احرام نہ کھولے حتیٰ کہ اپنی قربانی سے فارغ ہو جائے۔ اور جس شخص نے حج کا احرام باندھا تھا تو وہ اپنا حج مکمل کرے۔ وہ فرماتی ہیں مجھے حیض آ گیا، لہٰذا میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، نہ صفا مروہ کی صحیح کی، اور میں عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ تک حالت حیض میں رہی۔ میں نے تو عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے سر کے بال کھول کر کنگھی کروں اور حج کے لیے احرام باندھوں اور میں عمرہ ترک کر دوں۔ میں نے ایسے ہی کیا حتیٰ کہ میں نے اپنا حج پورا کیا۔ پھر آپ نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے عمرے کی جگہ تنعیم سے عمرہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی صحیح کی، پھر انہوں نے احرام کھول دیا، پھر انہوں نے مینا سے واپس آنے کے بعد ایک طواف کیا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے حج کا اور عمرہ اکٹھا کیا تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ حدیث نمبر 2557۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملایا تھا۔ آپ ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے پہلے عمرے کا احرام باندھا، پھر حج کا احرام باندھا، تو صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو عمرے کے ساتھ ملا کر فائدہ حاصل کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر گئے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لایا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز حلال نہیں جو اس پر حرام تھی حتیٰ کہ وہ اپنا حج پورا کر لے، اور جو شخص قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تو وہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی صحیح کرے، بال کٹوا کر احرام کھول دے، پھر آپ حج کے موقع پر حج کے لیے احرام باندھے اور قربانی کرے۔ تو جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے تو وہ 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے اپنے گھر پہنچ کر رکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ نے طواف کیا اور سب سے پہلے حجر اسود کو چوما، پھر آپ نے 3 چکر دوڑ کر لگائے اور 4 چکر معمول کی چال چل کر لگائے۔ جب آپ طواف مکمل کر چکے تو آپ نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھیں، پھر آپ نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کے ساتھ چکر لگائے۔ پھر آپ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز حلال نہیں ہوئی تھی جو آپ پر حرام تھی حتیٰ کہ آپ نے اپنا حج مکمل کیا اور قربانی کے دن قربانی کی اور بیت اللہ شریف پہنچ کر طواف اضافہ کیا۔ پھر آپ کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہو گئیں جو آپ پر حرام ہوئی تھی، اور جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حدیث نمبر 2558۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرہ ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اور جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو اس کے لیے تمام چیزیں حلال ہو گئیں کیونکہ عمرہ روز قیامت تک کے لیے حج میں داخل ہو چکا ہے۔ حدیث نمبر 2559۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو اپنے ساتھ بہت سے لوگوں میں سنا، انہوں نے فرمایا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صرف اکیلے حج کے ہی کا احرام باندھا تھا۔ عطا بیان کرتے ہیں جابر نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ تشریف لائے تو آپ نے ہمیں احرام کھولنے کا حکم فرمایا۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کھول دو اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ عطا رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات عورتوں کے پاس جانے کو ان پر واجب قرار نہیں دیا تھا بلکہ ان عورتوں کو ان کے لیے مباح قرار دیا تھا۔ ہم نے عرض کیا ہمارے میدان عرفات میں جانے میں صرف 5 دن باقی رہ گئے ہیں، تو آپ نے ہمیں اپنی بیویوں کے پاس جانے یعنی جمع کرنے کا حکم فرمایا، اور جب ہم میدان عرفات پہنچے تو گویا کہ ہماری شرمگاہیں منی کرا رہی ہیں۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ جابر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، گویا میں ان کے ہاتھ کے اشارے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اس حرکت دے رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے تو فرمایا تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ سچا اور تم سب سے زیادہ نیکوکار ہوں۔ اگر میرے ساتھ میری قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح احرام کھول دیتا، اگر وہ بات جو مجھے اب معلوم ہوئی ہے وہ پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔ تم احرام کھول دو۔ تو ہم نے احرام کھول دیا اور ہم نے سمع اطاعت اختیار کی۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ جابر نے فرمایا علی صدقات کی وصولی کے بعد وہاں مکہ پہنچے تو ہم نے فرمایا تم نے کس نیت سے احرام باندھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جس نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قربانی کرنا
اور حالت احرام میں رہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ علی اپنے لیے قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ سراقہ بن مالک بن رشم نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا یہ اسی سال کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 2560۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 ذوالحجہ کو مکہ پہنچے تھے۔ آپ میرے پاس تشریف لائے تو آپ غصہ کی حالت میں تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کو کس نے ناراض کیا؟ اللہ اسے جہنم میں داخل فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے لوگوں کو کیا کام کا حکم دیا جبکہ وہ تردد کا شکار ہیں؟ جس چیز کا مجھے اب پتہ چلا ہے اگر اس کا مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، حتیٰ کہ میں اسے یہاں سے خرید لیتا، پھر میں احرام کھول دیتا جیسے انہوں نے احرام کھولا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔